یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت کے خاتمے، یہاں تک کہ اسے ریاستی درجے سے بھی محروم کیے جانے کے سنگین اقدام کے خلاف کشمیریوں کو مظاہروں سے روکنے کے لیے آج مسلسل 130ویں روز بھی انہیں آمرانہ اور غاصبانہ پابندیوں میں جکڑے رکھا گیا۔ کشمیری عوام بھی ہڑتال کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کے والدین کی تنظیم ABDP نے کہا ہے کہ کشمیر میں دراصل ایمرجنسی نافذ ہے، جس کی وجہ سے کشمیر کے ہر طبقے سے وابستہ لوگ، یہاں تک کہ مریض بھی گوناگوں مصائب کا شکار ہیں۔ قابض بھارتی فوجیوں نے ضلع شوپیاں کے الیال پورہ اور ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ اور ڈانگر پورہ علاقوں کے تمام داخلی راستے بند کر کے گھر گھر تلاشیاں لیں اور لوگوں کو ہراساں کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے جج نے مقبوضہ کشمیر میں منتخب اسمبلی کی عدم موجودگی میں بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیری عوام کی خواہشات جاننے کے لیے ریفرنڈم کا ذکر کیا ہے۔ 5 اگست کے اقدام کی قانونی حیثیت کے بارے میں دائر عرضداشتوں کی سماعت کے دوران سوریہ کانت، جو 5 رکنی بینچ کا حصہ ہیں، نے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے کا حق عوام کے پاس ہے تو کیا یہ ریفرنڈم اتفاق رائے یا مشاورت کا معاملہ نہیں ہوگا؟ بھارتی حکومت کی طرف سے پاس کیا جانے والا شہریت ترمیمی بل کے خلاف ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آسام میں وزیر اعلیٰ اور BJP کے لیڈروں کی رہائش گاہوں پر حملوں کے بعد فوج نے فلیگ مارچ کیا۔ ممبئی کے ایک سینئر IPS آفیسر عبدالرحمان نے شہریت بل کو ملک اور عوام کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے احتجاج کے طور پر عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں RSS کی حکومت کے قیام کے بعد سے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے صہیونی طرز کے منصوبوں پر عمل تیز کر دیا گیا ہے، بلکہ بھارت کے اندر رہنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبدالمجید ملک کی بات چیت۔ ہندوستان نے ایک بار پھر مسلمان دشمن بل کو پاس کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کی جو RSS ہے اس نے مودی سرکار کے تھرو اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے، اور مقبوضہ ریاست میں محاصرہ ہے کشمیریوں کا اور ان پہ مظالم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جموں کے کچھ مسلم بیلٹ اور وادی میں خوف و ہراس کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کو بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بلا جواز گرفتاریاں، چھاپے، کریک ڈاؤن، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ روز بروز مظالم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ میں عالم اسلام سے، یونائٹڈ نیشن سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ وادی میں جائیں، بھارت پر دباؤ ڈالیں اور کشمیریوں کی زندگی کو بچائیں۔ کشمیری باوجود ان تمام ہتھ کنڈوں کے انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ سارے حربے ناکام ہو جائیں گے ہندوستان کے، اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادی ملے گا۔ ہندوتوا کے پجاری جو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے مذموم منصوبوں پر عمل پیرا ہیں، آگ سے کھیل رہے ہیں، اور ان کی یہ مسلم دشمن پالیسیاں بھارت کا شیرازہ بکھرنے کا باعث بنے گی۔